بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے اور وہ چیز مجھے مل جائے تو میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور جو چیز مجھے ناپسند ہے، جس چیز سے میں محبت نہیں کرتا، جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا، اگر وہ مجھ تک پہنچ جائے، وہ مجھے مل جائے تو میں نے نقصان اٹھایا ہے۔ فرض کیجئے میں پیسوں سے محبت کرتا ہوں، مثلاً 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 10,00,000 روپے سے میں محبت کرتا ہوں، اور اگر یہ 1,00,000، 2,00,000، 10,00,000 مجھے مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہے، بہت بڑا فائدہ کیا ہے۔ اور مثلاً مثال کے طور پر میں بیماری سے محبت نہیں کرتا، مجھے بیماری پسند نہیں ہے، مجھے مختلف چیزیں پسند نہیں ہیں۔ مثلاً میری کوئی چیز گم جائے، کھو جائے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر یہ چیز میرے ساتھ واقع ہو جائے یا میں بیمار ہو جاؤں تو میں اسے کیا کہتا ہوں، میں فوراً یہ حکم کر دیتا ہوں کہ میں نے نقصان اٹھایا ہے، میں بدقسمت ہوں، میں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، درحال کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان جو چیز پسند کرتا ہے، اگر اسے وہ مل جائے، وہ حقیقت میں وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، انسان نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور انسان جس چیز سے نفرت کرتا ہے، وہ اگر انسان کو مل جائے تو انسان نے نقصان اٹھایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور امام سے کہتا ہے کہ امام میرے لیے ایک استخارہ کیجیے، ایک سفر پر جانا ہے۔ امام استخارہ فرماتے ہیں اور استخارہ برا آتا ہے، لیکن استخارے کے باوجود یہ شخص سفر پر جاتا ہے۔ جب سفر سے واپس آتا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، آپ نے جو استخارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سفر میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ سفر میرے لیے اچھا نہیں ہے، جبکہ جتنے بھی میں نے تجاری سفر کیے ہیں ان سب سفروں میں میرا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ اس سفر میں ہوا ہے، تو یہ جو استخارہ برا آیا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ درحال کہ میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اور استخارے کے مطابق یہ سفر میرے نقصان میں تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ مالی حوالے سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ اتنا بڑا مال جو تمہیں ملا ہے، اتنے جو تمہیں پیسے ملے ہیں، تم نے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن فلاں دن جب تمہاری فجر کی نماز قضا ہوئی، وہ ان تمام فائدوں سے زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اپنے ہاتھ سے اس نماز فجر کے قضا ہونے سے، تمہیں جتنے بھی پیسے مل جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان بعض اوقات بعض چیزوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اور بالکل اسی طرح اس کا فیصلہ وقت کرے گی کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اوورال ایک فارمولہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ کی بندگی سے نزدیک کر دے، انسان کو اللہ کا بندہ بنائے، وہی چیز در حقیقت انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو چیز انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کر دے وہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے انسان اس چیز سے نفرت کرتا ہو یا چاہے اس فائدہ مند چیز کو جو انسان فائدہ مند سمجھتا ہے اس سے محبت کرتا ہو، لیکن در حقیقت وہ انسان کے لیے نقصان ہے۔ اور یہ وقت بتاتی ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص، ایک بزرگ شخص اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کسی گاؤں میں زندگی کرتا تھا، اور ان کی پوری زندگی کی کمائی اور پوری زندگی کا جو آسرا تھا وہ ایک گھوڑا تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا بھاگ جاتا ہے، گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، اس بزرگ کے ہاں آتے ہیں اور تسلیت عرض کرتے ہیں کہ آپ کی پوری کمائی، آپ کا پورا سرمایہ چلا گیا، بھاگ گیا، تو آپ نے چونکہ اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے تو ہم تسلیت عرض کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے لیے فائدہ ہے یا میرے لیے نقصان ہے، یہ وقت بتائے گی کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ یہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور چند دن بعد وہ ایک گھوڑا 20 جنگلی گھوڑوں کے ساتھ دوبارہ گاؤں لوٹ کر آتا ہے، اور یہ شخص 20 اور گھوڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ گاؤں والے دوبارہ اس کی خدمت میں آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے بہت فائدہ کیا ہے، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو وہ بزرگ دوبارہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ وقت مشخص کرے گی، یہ وقت بتائے گی کہ یہ ان گھوڑوں کا آنا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔
चंद दिन बाद इस बुज़ुर्ग का जवान बेटा उन घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ये घोड़े से गिर जाता है और इसका पाँव टूट जाता है। गाँव वाले दोबारा आते हैं और कहते हैं, तसलियत अर्ज़ करते हैं कि आपके बेटे का पाँव टूट गया है, आपने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। तो ये बुज़ुर्ग दोबारा कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, ये वक्त मुझे बताएगी कि ये इसका पाँव टूटना मेरे लिए नुकसान है या मेरे लिए फ़ायदा है। गांव वालों को गुस्सा आ जाता है, कहता है ये बूढ़ा पागल हो गया है, इसके नुकसान में जो भी चीज़ होती है ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम, ये वक्त बताएगी कि ये मेरे लिए नुकसानदेह था या मेरे लिए फ़ायदेमंद। उठकर चले जाते हैं। चंद दिन बाद बादशाह की तरफ से चंद सिपाही आते हैं और जो सेहतमंद जवान होते हैं इस गांव के, सबको उठाकर ले जाते हैं जंग के लिए। और इस तरह इस बूढ़े शख्स का जवान बेटा जंग से बच जाता है। किस वजह से? उसके पाँव टूटने की वजह से, क्योंकि उसका पाँव टूटा था, इस वजह से उसके जंग में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। तो हमारी ज़िंदगी में भी जो मुख्तलिफ वाक़यात, हादसात, मुख्तलिफ चीज़ें रूनुमा होती हैं, इसका वक्त फ़ैसला करेगी कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह थी या फ़ायदेमंद। बस जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते, अगर हमारी ज़िंदगी में वो वाक़या रूनुमा हो जाए तो हम फ़ौरन हुक्म न करें कि ये मेरे लिए नुकसान है। दर हकीकत हो सकता है कि अल्लाह ने उस अम्र के ज़रिए, उस काम के ज़रिए, उस चीज़ के ज़रिए हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाया है या हमें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है। तो हमें अगर इस फार्मूले को मद्देनज़र रख कर हम ज़िंदगी को तय करेंगे, ज़िंदगी के इस सफ़र को तय करेंगे, तो मुश्किलात को झेलना, मुश्किलात को बर्दाश्त करना, मुश्किलात से मुकाबला करना आसान हो जाता है, क्योंकि हो सकता है उस मुश्किल में हमारे लिए हकीकी फ़ायदा छुपा हुआ हो। तो इस उम्मीद के साथ कि इस फार्मूले को हम मद्देनज़र रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, यकीनन हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।